سوال جی حضور، بعض بزرگوں کے نزدیک نبی کا ایک امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ نبی کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کی کیفیت اور کمیت بھی ایک امتیازی رنگ رکھتی ہے. تو کیا اس ڈیفینیشن کے پیش نظر امت محمدیہ میں صرف ایک یا ممکنہ 2 یا 3 انبیاء کا ظہور یہ امت کی معرومی نہیں ہے؟ معصومیت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں یہ کہنا درست نہیں کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں. اچھا. معصوم تو ہر بچہ جو فوت ہو جاتا ہے معصوم فوت ہوتا ہے. جی. اس لیے لا متناہی ہے سلسلہ، یہ شمار بھی نہیں آ سکتا کتنے معصوم گئے. اور خدا کی نظر میں ایک بھولا آدمی جس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ معصوم ہی ہوگا. لیکن نبوت کے لیے صرف معصومیت شرط نہیں ہے. معصومیت کے ساتھ وہ معصومیت جو ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب نبی کو معصوم کہتے ہیں تو ایک سادہ سا آدمی بھولا سا جس کو کوئی گناہ نہیں، کہتے ہیں اردو میں محاورہ عصمت بی بی بیچارگی، تو وہ عصمت تو بیچارگی ہے. نبوت کی اس عصمت کا مقام بہت بلند ہے. ہر وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امین بنایا ہے، اس میں خطا سے پاک رہنا اور یہ صلاحیت کہ امانت کو کما حق ہو آخر تک صحیح معنوں میں ادا کرے گا، یہ دراصل بڑی معصومیت ہے. اور اپنے دائرہ کار میں جو دوسروں کو سمجھائے گا اس میں وہ خود خطا کار نہیں ہوگا. یہ جو معصومیت کا معیار ہے تو عام معصومیت کے تصور سے لاکھوں گنا زیادہ بڑا ہے. کیونکہ جس کو عام لوگ معصوم کہتے ہیں اس نے نہ کوئی شریعت پہ عمل، نہ شریعت کو وہ سمجھتا ہے اکثر اوقات، نہ شریعت پر عمل کرانے کا ذمہ دار ہے، نہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک رکھنے کا ذمہ دار ہے. تو اس لیے وہ معصومیت شاذ ہی ہوتی ہے اور اس کا کثرت سے نہ ہونا کوئی محرومی نہیں ہے. وہ ایک ماموریت کے مقام سے تعلق رکھنے والی معصومیت ہے. اور عام معصومیت جہاں ہے وہ تو کثرت سے امت محمدیہ میں معصوم گزرے ہیں. شیعہ اپنے ائمہ کو بھی معصوم کہتے ہیں. انہی محدود دائروں میں جن میں میں ذکر کر رہا ہوں اس کے مرتبے بڑھتے جائیں گے، وہ نسبتاً زیادہ معصوم سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو ائمہ کی طرح انبیاء کی طرح ہی معصوم سمجھتے ہیں. مگر میرے نزدیک جو معصومیت کی تعریف ہے وہ بہت وسیع، بہت بلند، اور اس کا احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف لوگوں کے لیے نیک نمونہ بننا بلکہ لوگوں کو تلقین کرنی اور اس ظاہر و باطن میں کسی تضاد کا نہ ہونا، یہ وہ معصومیت ہے جو خدا کی طرف سے گارنٹیڈ ہے، یہ انبیاء میں ہوگی، اس لیے ان کو نمائندگی کا حق ہے. اور کیا سوال تھا آپ کا؟ حضور پھر یہی پہلو ہے کہ اگر یہ انبیاء کو ملتی ہے تو موسوی امت میں تو ہزاروں کو ملی یا سینکڑوں کو نہیں. مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرما دیا کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جتنی سی معصومیت ان کو ملتی تھی اچھا اتنی سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزاروں لاکھوں ہو گئے ہوں گے جو خدا کے نزدیک علماء کہلانے کے مستحق ہیں، اس تعریف کے نیچے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں، علماء ہی ہیں جو حقیقت میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں. تو وہ خوف رکھنے والے متقی علماء مرتبے میں برابر کر دیے گئے بنی اسرائیل کے نبیوں سے. تو معصومیت میں بھی ظاہر بات ہے جب مرتبے میں بغیر معصومیت کی کس طرح برابر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک داغدار کپڑوں کا یہ اور سفید کپڑا برابر ہے تو کہا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ معصومیت بھی نسبتاً محدود درجے کی ہے. جو ہے نا انبیاء شریعت یا بڑے مہمات پر فائز انبیاء، ان کی معصومیت کا مقام بلند تر ہے. اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء روزمرہ دکھائی دیتے ہیں وہ اس سے تو بڑھ کر شان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے غلام دکھائی دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کے چاروں خلفاء کا مقام دیکھ لیں آپ،
ان کا پرانے بنی اسرائیل کے انبیاء کی تاریخ سے انصاف کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں جی تو کوئی انسان یہ دیانتداری سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ ان سے کم درجے پر ہیں. جی تو کا لفظ برابری کے لیے نہیں آیا کرتا اصل میں. جی کا لفظ مشابہت کے لیے ہے جس میں ایک فریق دونوں میں سے دوسرے پہ برتر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جس کے مشابہ ہو وہی برتر ہو. اس بات کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے. کما ارسلنا الی بنی اسرائیل الی فرعون رسولا. محمد رسول اللہ کو ہم نے بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کی طرف رسول. ابھی وہی کہا ہے. جی اب کوئی کہہ دے کہ دیکھو برابر ہو گئے دونوں. کا مشابہت کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے نہیں آتا. اور برابری مشابہت اس حد تک کہ اس میں سے ایک جس کے مشابہ کیا جا رہا ہے وہ بھی وہ درجے میں اونچا ہو سکتا ہے، یا وہ جو مشابہ بن رہا ہے وہ بھی درجے میں اونچا ہو سکتا ہے. جی دونوں امکانات روشن ہیں، جی کھلے ہیں. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ حضرت موسیٰ سے لفظ کا سے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بنتے ہوں، تو آن حضور نے جب اپنے غلاموں کا موازنہ ان کے انبیاء سے کیا ہے جو موسیٰ کے نیچے عام انبیاء تھے، جی تو اس میں کیا روک ہے یہ ماننے میں کہ افضل ہو سکتے ہیں جن کو خدا نے نبی کے برابر سمجھا ہے، جی جن کو ادھر رسول اشارہ فرما رہا ہے. جی ان کا افضل ہونا، باقی باتوں کو چھوڑیں، آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند چن لیں، ان کی عظمت شان دیکھیں، ان کی حیر معمولی قرآنی، اور پھر امت میں بعد میں جس شان کے مجددین آئے ہیں، جس شان کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ علماء امت جن میں ابن عربی بھی ایک ہیں، جی اور اسی طرح حضرت سید ولی اللہ شاہ محدث دہلوی ہیں، اور صوفیاء میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، وہ مبالغے کو چھوڑ بھی دیں جو لوگوں نے بنا دی ہے بعد میں. اس کے بغیر ہی اتنی عظیم الشان شخصیتیں ہیں یہ کہ باقی بائبل کے دیے ہوئے انبیاء کی فہرست سے ان کے منوان منظور بھی کر لیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، موازنہ کر کے دیکھ لیں. اس لیے یہ فیصلہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی معین شخص کو کسی اور معین شخص سے بہتر قرار دیں. میں یہ بتا رہا ہوں صرف کہ لفظ کا کے استعمال نے ہم پر یہ بات کھول دی. قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا موازنے کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موازنے کے لیے کیا. جو قرآن نے موازنے کے لیے لفظ استعمال کیا وہ جہاں بھی کیا، یا حدیث میں بھی جہاں اپنے اور پرانے کے موازنے کے لیے آیا ہے، اس میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی برتری کے باوجود لفظ کما استعمال ہوا ہے. جی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ حدیث ہے. جی کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب دیکھ لیں کا اور کما دونوں لازماً اس بات کے اظہار کے لیے نہیں آئے کہ جو پہلا تھا جس سے مشابہت دی گئی وہ افضل تھا، بلکہ دونوں جگہ دوسرے کی فضیلت ثابت ہے جس کو کما کہا جا رہا ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق جب یہ لفظ استعمال کیا، ان سے موازنے میں جو موسیٰ سے کم تر تھے اور بعد میں آئے، تو اس سے وہ مطلب کیوں نہیں نکالا جا سکتا، یہ سوال ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ مسئلہ حل ہی کر دیا ہے. ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. ہم تو خیر امم ہو گئے. جب خیر امم ہوئے تو خیر امم میں بہتر نام ہو تو خیر امم کیسے بن گئے؟ جی اور یہی مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کما کے حوالے سے. تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. اگر تو سب سے آگے بڑھ گیا تو تیری امت کے لیے لازم تھا کہ سب امتوں سے آگے بڑھ جاتی. بس یہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہے نا پیسمسٹک سا، جی ذاتی نہیں مگر جی لوگوں کا سنا ہوا، جی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمائیے. حضور